آج کے اس ویڈیو میں ہم پولیٹیکل سائنس کے بارے میں بات کریں گے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، پولیٹیکل سائنس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کا ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور ہمیں بطور مضمون پولیٹیکل سائنس کو کیوں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس کی تاریخ کیا ہے، آیا یا سائنس ہے یا آرٹس ہے، تو یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پولیٹیکل سائنس بنیادی طور پر گورنمنٹ، پبلک پالیسی اور پالیٹکس کے مطالعہ کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ مختلف ماہرین جو ہے پولیٹیکل سائنس کی تعریفات کو جو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہے یہ اسٹیٹ کے مطالعے کو جو ہے نا پولیٹکس کہتے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ، پبلک پالیسی اور پولیٹکس جو ہے یہ پولیٹیکل سائنس کے تعریف میں آتے ہیں۔ لیکن پولیٹیکل سائنس کے جو جامع تعریف اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل سائنس سے مراد ریاست، حکومت اور پبلک پالیسی کے مطالعے کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ پلیٹو اور ارسطوٹل جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے فاؤنڈرز کو مانا جاتا ہے۔ اگر پولیٹیکل سائنس کی تاریخ پہ ہم نظر ڈالیں تو پولیٹیکل سائنس کا آغاز جو شروع ہوتا ہے اینشینٹ گریک سے شروع ہوتا ہے۔ پلیٹو جو تھا اس نے پولیٹکس پہ کچھ ڈائیلاگز لکھے جس میں جسٹس تھا، گڈ گورننس تھا، اور وہ نظریات تھے جو بیسٹ فار ہیومینٹی تھے۔ اسی طرح اس کا جو شاگرد تھا ارسطوٹل، اس نے مزید اس کام کو ایک مزید جامع طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے اس پہ کام کیا، اور اس نے گورنمنٹ کے مختلف ٹیپس جو ہے وہ بیان کیے۔ اسی طرح 17ویں صدی میں لوگوں نے جو ہے پولیٹیکل سائنس کا جو ریولوشن تھا اس میں سائنٹیفک میتھڈز اپلائی کرنا شروع کیے۔ مثال کے طور پر جو تھامس ہابس تھے انہوں نے جیومیٹری کے طریقے کو اپناتے ہوئے اسٹیٹس کو حصوں میں، گورنمنٹ کو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اسی طرح 19 سینچری میں کارل مارکس اور میکس ویبر جو تھے انہوں نے سوشیالوجیکل میتھڈز جو تھے ان کو استعمال کیا پالیٹکس کی انالیسس کرنے کے لیے۔ لیکن پچھلے چند عشروں سے پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ایک مزید سولڈ طریقے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹس ہیں وہ اسٹیٹسٹکس کو اور دیگر کوانٹیٹیو طریقوں کو جو ہے استعمال کرتے ہیں مختلف ایشوز پہ، جس میں ووٹنگ ہے، کانگریس ہے، پریزیڈنسی ہے، اسی طرح اور دیگر جو ایشوز ہیں اس میں یہ ان میتھڈس کو اپلائی کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں جو اہم کنسیپٹس ہیں ان پہ ریلائی کرتے ہیں، جیسا کہ پاور ہو گیا، گورنمنٹ ہو گیا، ریجیم ہو گیا، لیجیٹیمیسی ہو گیا، اتھارٹی، سیورنٹی۔ تو یہ وہ اہم کنسیپٹس ہیں جو پولیٹیکل سائنس سے جن پہ پولیٹیکل سائنس روشنی ڈالتی ہے۔ اسی طرح جو پولیٹیکل سائنس کے جو تھیورسٹ ہے یا سائنٹسٹ ہے تو وہ دیگر ڈسپلنس کی طرح یہ بھی جو ہے نا ڈاٹا کو کولیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے ڈاٹا کی روشنی میں یہ تھیوریز کو جو ہے فارمولیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کا ایک ایشو جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور وہ جو سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کا جو ڈیبیٹ ہے تو اسٹرکچرلسٹ اور جو کلچر تھیورسٹ ہے ان کے مابین اس کا بحث مباحثہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو پولیٹیکل سائنس کا سکوپ ہے وہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ شروع میں اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل سائنس جو تھا یہ صرف اور صرف یہ اسٹیٹ سے شروع ہوتا تھا اور اسٹیٹ پہ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اس کا جو سکوپ ہے اس میں اسٹیٹ کا مطالعہ، پولیٹیکل سسٹمز کا مطالعہ، ہیومن اور اس کی بیہیویئر، جو اس کا پولیٹیکل بیہیویئر ہوتا ہے اس کا مطالعہ، اور دیگر جو پولیٹیکل ایشوز ہے جو پولیٹکس پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔
مزید جو اس کا جو تھیریز ہے اس میں یہ اسٹیٹ اوریجن جو تھیری ہے، لا ہے، لبرل کی ہے، رائٹس ہو گئے، سیورنٹی ہو گئی، اسٹیٹ فنکشنز ہو گئے، پولیٹیکل پارٹیز اور پبلک اوپینین ہو گیا، یا جو ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپس ہیں، ان سب پہ یہ روشنی ڈالتی ہے، اور یہ پولیٹیکل سائنس کے مطالعہ کا باقاعدہ ایک حصہ ہے۔ جو فریڈرک پولک تھا اس نے پہلی بار پولیٹیکل سائنس کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس کو وہ جو ہے نا تھیوریٹیکل پالیٹکس اور پریکٹیکل پالیٹکس کے نام سے جو ہے نا تقسیم کرتا ہے۔ اس کے مطابق جو تھیوریٹیکل پالیٹکس ہے اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ لیجسلیشنز آتے ہیں، اور اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے اسٹیٹ کے جو فیچرز ہے، بیسک پرنسپلز، گورنمنٹ کے جو بیسک پرنسپلز ہے یہ اس میں شامل ہے، جبکہ اصل جو اسٹیٹ کا یا گورنمنٹ کا جو اصل کام ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، ایکچول ورک جو ہے گورنمنٹ کا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے مطابق جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے یا پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ دوسرے حصے میں آتا ہے، جس میں اسٹیٹ کا جو گورنمنٹ کا جو اہم جو اصل کردار ہے، جیسا کہ حکومت گورنمنٹ ہو گیا، ایڈمنسٹریشن ہو گیا، یا جو دیگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس ہے یا آرٹس ہے، اس کے بارے میں ماہرین مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ بعض کے مطابق پولیٹیکل سائنس آرٹس ہے، کیونکہ یہ جو ہے جو سائنس ہوتا ہے وہ یونیورسل اور سسٹمک علم پر جو ہے نا بنیاد پر وہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ اس میں جو ہے نا مبہم چیزیں نہیں ہوتی اور فکس پہ شامل ہوتا ہے، اور پولیٹیکل سائنس میں یہ چیزیں جو ہے نہیں ہوتی۔ تو ان کے مطابق پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ آرٹس ہے، سائنس نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں جو ٹرمز اور کنسیپٹس ہے ان کا کوئی پریسائز اور اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز نہیں ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل فینامنا ہے یہ کمپلیکس ہے، اور یہ کمپلیکس اسی وجہ سے کیونکہ جو ہیومنز ہے ان کا نیچر اور ہیبٹس جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف پائے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے وہ یہ پریسائز نہیں ہے اور یہ کمپلیکس چیزیں ہیں۔ تیسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک پولیٹیکل سائنس جو ہے اس میں ایکسپیریمنٹ اور جو ویلڈ کنکلوژن ہے اس کا فقدان پایا جاتا ہے، لیکن بعض جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ سائنس ہے، کیونکہ ریسنٹلی جو پولیٹیکل تھیری ہے تو وہ ویریفائڈ ڈاٹا اور فیکٹس پہ جو ہے مبنی حقائق پہ وہ ڈیولپ ہوا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے جو ایک مسلسل کنٹینیوسلی جو ہے چل رہا ہے، اور ابھی تک اس میں جو ہے کوئی کمی بیشی یا کوئی ناکامی جو ہے سامنے نہیں آئی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائنس ہی ہے۔ تاہم ان تمام باتوں کے باوجود جو پولیٹیکل سائنس کا اسکوپ ہے اور اس کا جو نیچر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے جب پولیٹیکل سائنس کو گورنمنٹ اور اسٹیٹ تک محدود سمجھا جاتا تھا، لیکن اب پولیٹیکل سائنس جو ہے ایک وسیع مضمون بن چکا ہے جس کا ہماری زندگی پہ بہت عمل دخل ہے، اور یہ اب نہ صرف اسٹیٹ اور گورنمنٹ جیسے فینامناز کو دیکھتا ہے، بلکہ اب اس کی جو ڈومین ہے وہ انسانی حقوق، کلچر اور سوشل ایشوز جتنے بھی جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سب تک جو ہے نا یہ پھیل چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے اور ہم کیوں اس کو پڑھتے ہیں، ہمیں کیوں پولیٹیکل سائنس پڑھنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی تاریخ پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے
اس کے بارے میں لوگوں کے جو نظریات ہے کہ آیا یہ سائنس اس کو ہم کہیں یا اس کو ہم آرٹس کہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ہم نے ڈالی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پولیٹیکل سائنس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے مزید معلوماتی پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے مزید معلوماتی ویڈیو لے آئیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ویورز جو ہے وہ میری ویڈیوز کو، اور جو میری ویڈیوز جو پولیٹیکل سائنس پر مبنی ہے پسند کرتے ہیں اور معلوماتی ہے، آپ کے لیے آپ کی زندگی میں مددگار ہے، تو مجھے بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملتی رہے گی، اور میں آپ کے لیے مزید کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر میٹیریل کی بنیاد پر آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں۔ شکریہ۔